بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ان کی دلچسپی کی بات کروں گا، لیکن بڑوں کے لیے بھی ہے۔ عزیز بچوں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کئی نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، ہم ان سے لا علم ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے بہاڑی جانا ہوا اور میں سمجھتا تھا کہ شاید بہاڑی میں اتنا بڑا چڑیا گھر کبھی نہیں ہو سکتا، اتنے جانور کبھی نہیں ہو سکتے، اتنی صفائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ایک دوست کا اصرار تھا کہ وہاں جو محتمم ہیں، ہمارے گاؤں کے قریبی گاؤں کے آدمی ہیں، سرفراز صاحب انتہائی اچھے آدمی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے ہمیں اس چڑیا گھر کی سیر کروائی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ نہ تو ہم نے بہاولپور کا اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت چڑیا گھر دیکھا اور نہ ہی لال سوہارا کا دیکھا۔ جنوبی پنجاب کا وہ بتا رہے تھے کہ سب سے اچھا اور خوبصورت چڑیا گھر یہ اب بہاڑی میں ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہاں پہ شیر ہیں اور شیر کی خصوصیات ہم نے پہلی دفعہ ان سے کئی سنی۔ تو کہتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو یہ دھاڑتے ہیں، شیر دھاڑتا ہے، آواز نکالتا ہے گرجدار، کہتے 5-6 کلومیٹر دور جاتی ہے، یعنی پورے بہاڑی شہر میں سنی جاتی ہے اور اس کے باہر بھی جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ شیر دھاڑ رہے ہیں۔ اور ان کی ایک خصوصیت، جس احاطے میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں لکڑی کی بڑی بڑی اتنی موٹی گیلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ گیلیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں لکڑی کی؟ تو انہوں نے کہا یہ لکڑی سے کھیلتے ہیں، ان کے پنجوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں پھر پھینکتے ہیں، اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے درخت جتنے ہیں نا، اتنی موٹی موٹی گیلیاں لکڑی کی، تو اس سے یہ وہ ورزش کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، طاقتور رکھنے کے لیے وہ گیلیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی ورزش کے لیے۔ پھر انہوں نے بتایا، بڑی عجیب بات ہمیں لگی، کہ وہ شیر ظاہر ہے گوشت کھاتے ہیں اور 8 کلو ایک شیر روزانہ گوشت کھا جاتا ہے، تازہ گوشت۔ تو انہوں نے کہا ہفتے میں ایک ناغہ کرتے ہیں، ان کو بھوکا رکھتے ہیں تاکہ ان پر چربی نہ چڑھ جائے، یہ ضرورت سے زیادہ موٹے نہ ہو جائے، بھوکا رکھتے ہیں۔ اور ہم بھی باتیں کرتے رہے ہیں نا، رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں جو ہے وہ یہ ورزش، اپنے جسم کی جو کثافتیں ہیں، جو جسم کے فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی وقتاً فوقتاً ہمیں کوئی چھوٹا موٹا فاقہ کر لینے سے صحت زیادہ بہتر رہتی ہے، جسم کے فاسد مادے ساتھ ساتھ جلتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہاں کئی قسموں کے ہرن ہیں، وہ بڑے بڑے ان کے جنگلے ہیں، ایکڑوں پر محیط ہیں۔ تو وہاں 3 قسم کے ہرن ہیں، ایک پاڑا ہرن، چیتل ہرن، چیتل جس کے جیسے چتری والا کیلا ہے نا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے چتر ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کے اوپر، ہرن کے اوپر بھی نشان ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک وہاں جو ہرن تھا وہ مارخور تھا۔ مار کہتے ہیں سانپ کو، مارخور یہ سانپ کو مار کے کھا جاتا ہے۔ اتنا پھرتیلا اور اتنا دلیر اور طاقتور ہوتا ہے کہ یہ سانپ کو مارتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے۔ اور اسے پتا ہے کہ زہریلا حصہ کون سا ہے، وہ نہیں کھانا، اور کون سا حصہ کھانا ہے۔ اور وہاں جو جنگلہ تھا، چاروں طرف جو جنگلہ لگا ہوا تھا، اس جنگلے کو ٹکرے مار مار کے اس کو نیچے سے باہر کی طرف نکالا ہوا تھا اس نے۔ وہ جالی دار، موٹی جالی دار جو زنجیر کی طرح کا جنگلہ تھا، تو اس کو ٹکرے مار مار کے اندر سے باہر اس نے نکالا ہوا تھا۔
اتنے سینگ اس کے اس طرح سے موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسی ISI کی شناخت بھی ہے مارخور، اس کی ایک خاص علامت ہے، اور شاید اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور دلیر بھی ہے، سانپ تک کو مار کے کھا جاتا ہے۔ اور پرندے دھما قسم کے پرندے، اور یہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے۔ جو مارخور ہے یہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے۔ بے شمار قسم کے پرندے ہیں جو باہر سے بھی لا کر رکھے گئے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں۔ صفائی اتنی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کسی چڑیا گھر میں اتنی صفائی نہیں دیکھی۔ تو جب بھی موقع ملے ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ، 11ویں 12ویں کا تو لے کے جائیں گے، اور نئی کلاسیں جو لگیں گی وہاں سے بھی کوشش کریں۔ آپ بھی اگر جانا ہو تو ہمارے قریب ترین چڑیا گھر ہے، بڑے مزے کی سیر کا ایک مقام ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہیں، اسکول کی طرف سے اگر پروگرام بن جائے تو یہ ایک سائنس پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی ایک معلومات کا ذخیرہ بھی ہے۔ آپ کی سائنس میں، تمام کلاسوں کی سائنس میں ان سارے جانوروں کے بارے میں معلومات ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور زیادہ خوبصورت کرے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔